بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں اس امید سے ووٹ ڈالا کہ یہ ووٹ ان کے پارٹی قائد عمران خان کو جیل سے رہائی دلائے گا، لیکن ابھی تک تقریباً کوئی 22 مہینے ہونے کو ہے اور وہ ووٹ اب تک ان کے رہنما کو، ان کے جو پارٹی قائد ہیں ان کو جیل سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس سب کے لیے پارٹی کارکنان نے سب سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو آواز تھی اس پہ لبیک کہا۔ 5-6 مرتبہ وہ لوگ اسلام آباد گئے، ڈی چوک کے لیے نکلے، آدھے میں واپس ہوئے، جلد سے جلوس ہوئے، لیکن پہلے سال میں جب علی امین گنڈاپور صاحب کارکنوں کو مطمئن نہ کر پائے تو عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنید اکبر کو یہ ٹاسک حوالہ کیا۔ ابھی تک خیر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب صوبائی صدارت جانے کے بعد تقریباً 6-7 مہینے تک وزیر اعلیٰ رہے اور بعد میں انہیں اس عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس وقت سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہے اور جب 8 اکتوبر کو ان کا نام سامنے آیا تو کارکنوں میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ جو کام علی امین گنڈاپور نہیں کر سکے وہ سہیل آفریدی کریں گے، اور سہیل آفریدی سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ 26 نومبر کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ یا احتجاج کی کال دیں۔ عمران خان سے سہیل آفریدی کی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، لیکن امید ہر کسی کو سہیل آفریدی سے ہی تھی، جو کہ ناجائز تھی کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ وہ تو گورننس کے لیے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کا کام احتجاج کرنا نہیں ہے۔ ہاں، پارٹی تنظیم جو کچھ کرے گی وہاں اس کو وہ سپورٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی نے ہی اڈیالہ کے باہر پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میرا کام اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دینا نہیں ہے، یہ کام پارٹی کی تنظیم کا ہے۔ یعنی جو امیدیں سہیل آفریدی سے تھی وہ 2 ٹوک الفاظوں میں انہوں نے خود سے تنظیم کی طرف پلٹا دی۔ وقت گزرتا گیا، معاملہ آگے بڑھتا گیا، گو کہ ابھی سہیل آفریدی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، لیکن پارٹی کارکنان کا جو صبر ہے وہ اب جواب دینے لگا ہے۔ 7 دسمبر کو پہلے پشاور اور اس کے بعد کوہاٹ کو اتوار کے روز ہونے والے جلسے کے اندر پارٹی کارکنان اب اپنا صبر کھو چکے ہیں، اور بار بار سہیل آفریدی کی تقریر کے دوران وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ڈی چوک جانا ہے، اڈیالہ جانا ہے۔ دونوں مرتبہ انہیں ٹوکا گیا، روکا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر صاحب جب وہ بھی تقریر کرتے تھے تو انہیں بھی یہی کہا گیا، شفیع جان صاحب تقریر کی انہیں بھی یہ کہا گیا، مینا خان نے تقریر کی انہیں بھی یہ کہا گیا۔ یعنی کارکنان اب ان رہنماؤں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ صرف اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں رستہ بتایا جائے کہ عمران خان کو کیسے نکالا جائے۔ لیکن پارٹی کی پوری کی قیادت نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ پوری کی پوری قیادت کہتی ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں نکالنے والے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ کوہاٹ جلسے کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں جنید اکبر صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کال دوں، اور سہیل آفریدی نے بھی واضح کر دیا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کال دوں۔ عمران خان کو نکالنے کے لیے پہلے یہ امید تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب انہیں باہر نکالیں گے، پھر بشرا بھی باہر نکلی، معاملات بگڑے اور نکلنے کا پورا چانس ختم ہو گیا۔ علیمہ خان صاحبہ بھی بیچ میں انگیج ہو گئی، پولیٹیکلی ساری کی ساری پارٹی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے، وہ چلا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں سامنے آتی رہی، اور وہ جو اس وقت مسند پر بیٹھے ہوئے تھے وہ عمران خان کو نہ نکال سکے، حتیٰ کہ جدوجہد کرتے رہے لیکن وہ بھی نہ ہو سکی، اور اب وہ جدوجہد بھی سرد خانے کی نظر ہو گئی ہے۔ واضح طور پر جنید اکبر صاحب نے اور سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو علامہ ناصر صاحب ہیں انہیں عمران خان صاحب نے ٹاسک حوالہ کیا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک حوالہ کیا ہے، لہٰذا اب وہ جانے اور ان کی کال جانے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کے کہنے پہ، عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کے جن ٹکٹ ہولڈرز کو ووٹ دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا نہیں کرائیں گے، بلکہ جن کو آپ نے ووٹ نہیں دیا، جو علامہ ناصر صاحب ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ اچکزئی صاحب ہیں جو کہ الگ پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، وہ لوگ اصل میں عمران خان کو رہا کرانے کے لیے یہاں پر جلسے کی، احتجاج کی، لانگ مارچ کی کال دیں گے، کیونکہ عمران خان نے انہیں یہ ٹاسک دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ عمران خان کیوں مجبور ہوئے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے باہر کی 2 پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو یہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ وہ بات چیت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہ فیصلہ کریں، کیونکہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی یہاں پر فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرے، اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ عمران خان کے اپنے ایکشنز واضح کر رہے ہیں۔
کوئی اتنا سخت نہیں کہہ سکتا کہ جی سیاسی طور پہ پارٹی ناکام ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ تو جنید اکبر پولیٹیکلی عمران خان کو متاثر کر سکے ہیں، نہ ہی بیرسٹر گوہر، نہ ہی سلمان اکرم راجہ، اور نہ ہی اس پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسی شخصیت عمران خان کو نظر آئی ہے کہ وہ پولیٹیکلی معاملات لے کے چلے۔ اسی لیے انہیں پارٹی سے باہر کے 2 لوگ نامینیٹ کرنے پڑے، اور ان کی اس بات کو خود پارٹی نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہماری پارٹی کی پولیٹیکل جو کمیٹی بنی ہے اس میں ان باہر کے 2 لوگوں کو شامل کر لیا جائے۔ تو عمران خان کی رہائی کی جو تحریک ہے، چاہے وہ اڈیالہ کی ہو یا ڈی چوک کی ہو، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور جو امیدیں لگائی جا رہی تھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، پارٹی کے صوبائی صدر سے، پارٹی کے مرکزی چیئرمین سے، اگر وہاں امید تھی، بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو کہ ہمیشہ مین آف دا میچ رہتے ہیں، ان سب سے امیدیں اب پارٹی کارکنان کو نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کوہاٹ جلسے میں واضح کر دیا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اڈیالہ جانا ہے، احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، شفیع جان صاحب نے واضح کر دیا کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آپ پولیٹیکل سپیس دیں، ہمیں آپ عمران خان کا نام لینے دیں۔ تو لہٰذا وہاں پر جو پولیٹیکل قیادت کی تقریریں ہیں وہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ اب کسی قسم کا احتجاج یا جلسہ یا لانگ مارچ جو ہے کم سے کم مستقبل قریب میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب صرف اور صرف یہاں پہ مفاہمت کے ساتھ چلے گی، اور مفاہمت میں ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس زیادہ کارڈز کھیلنے کو نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی طاقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ کتنا آپ کو سپیس دے گا اور کہاں معاملات آگے چلیں گے۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کارکنان ایگریسو ہیں، غصے میں ہیں، احتجاج چاہتے ہیں، لانگ مارچ چاہتے ہیں، عمران خان کو باہر چاہتے ہیں۔ جو اس وقت کی پولیٹیکل قیادت ہے وہ اس وقت بات چیت چاہتی ہے، سپیس چاہتی ہے، گورنمنٹ چلانا چاہتی ہے، اپنی کرسیاں بچانا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ معاملات جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں۔ عمران خان آج نہ صحیح کل صحیح، کچھ عرصے بعد صحیح، تب وہ نکل آئیں گے، تب تک ہم گرم جوشی سے تقریریں بھی کر دیں گے، احتجاج کی باتیں بھی کرتے رہیں گے، دھمکیاں بھی دیتے رہیں گے، اور معاملات اس طرح آگے بڑھیں گے۔ تو لہٰذا ڈی چوک یا اڈیالہ کہیں جانے کا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، اور جو 2 ٹوک الفاظ میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہم نہیں جا رہے، جو باقی 2 لوگ ہیں وہ کال دیں گے، تو وہ باقی 2 بھی ان کا طریقہ کار، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں یا لاما صاحب ہیں، ان دونوں کا طریقہ کار بھی کبھی احتجاج کا نہیں رہا، جلسے جلوس کا نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ پولیٹیکل رستہ ہی نکالتے ہیں، اور پولیٹیکل رستہ بات چیت کا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہاں پر احتجاج، جلسے جلوس، پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا وہ نظام چل رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی بشرا بی بی کے قریب تھے یا ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ تھا، ان سب کو کھڈے لائن لگانا ہے، اور صرف علیمہ خان صاحبہ کی جو قریبی لوگ ہیں وہی اس پولیٹیکل پارٹی کو چلائیں گے۔ اور کب تک چلائیں گے یہ بھی واضح ہے، کیونکہ عمران خان سے ملاقات ہونے کی دیر ہے، شاید معاملات پھر ایسے نہ رہیں، لیکن جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تب تک یہ پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہی ہے۔